لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے نہایت نرمی سے کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ اچانک ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں اللہ بہت نرمی سے تمہیں اگلے لیول کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو چیز آج تمہیں توڑ رہی ہے کل وہی تمہاری پہچان بنے گی۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے مگر نظر انداز نہیں کرتا۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب تم نے دل ہی میں دل کہا ہو کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اگر ہاں تو یہ حصہ تمہارے لیے ہے۔ القادر، دی آل پاورفل، ہر چیز پر قدرت رکھنے کا نام ہے القادر، یعنی وہ ذات جس کے لیے ناممکن جیسا کوئی لفظ ہی نہیں۔ یا قادر، تم جس چیز کو مشکل کہہ رہے ہو وہ اللہ کے لیے صرف ایک حکم ہے۔ عربی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم تھک چکے ہو کیونکہ تم نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں تھکتا۔ انسان تھوڑا سا دے کر جتاتا ہے، اللہ سب کچھ دے کر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ المقتدر، دا پرفیکٹ کنٹرولر، ہر نظام کو کنٹرول کرنے والا۔ کبھی لگتا ہے زندگی ہاتھ سے نکل گئی ہے، کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ یاد رکھو تمہاری زندگی ابھی المقتدر کے کنٹرول میں ہے۔ وہ تاخیر کو بھی تمہارے فائدے میں بدل سکتا ہے اور زخم کو سبب شفا بنا سکتا ہے۔ اللہ فوراً نہیں دیتا کیونکہ وہ صرف مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ تمہیں مضبوط بھی بناتا ہے۔ جو دعا ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ رد نہیں ہوئی، وہ محفوظ ہو رہی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی راستہ نظر نہیں آتا؟ دل بھرا ہوتا ہے، دماغ تھکا ہوا اور آنکھوں میں بس سوال ہی سوال۔ یہ حصہ اس کیفیت کے لیے ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے النور، یعنی وہ رات جو صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ سمجھ بھی دیتا ہے۔ اس اندھیرے کو مسئلہ سمجھ رہے ہو، وہ دراصل اللہ کی طرف سے تمہیں قریب بلانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ اللہ صرف باہر کی دنیا کو روشن کرتا ہے، بلکہ وہ دل کے اندھیرے کو بھی نور دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ڈائریکشن نہیں ملتی۔ یاد رکھو اللہ راستہ فوراً نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس چیز پر بھروسہ کرنا سیکھو گے، نہ کہ صرف رزلٹ مانگو گے۔ الہادی، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ جب تم الجھن میں ہو، جب فیصلہ سمجھ نہ آئے، جب ہر راستہ غلط لگے، تب پکارو یا ہادی۔ الہادی وہ ہے جو تمہیں صرف صحیح راستہ نہیں دکھاتا بلکہ غلط راستوں سے دل خود بخود جو ہے نا وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ لوگ راستہ پوچھتے ہیں لیکن چلنا نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ چلنا چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں جانتے۔ اللہ ان دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے، اندھیرا کیوں آتا ہے؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہے، اندھیرا اس لیے آتا ہے تاکہ تم نور کی قدر سیکھو۔ اگر ہر وقت روشنی ہو تو چراغ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ السلام دا سورس آف پیس، سکون دینے والا۔ جب دل بے چین ہو، جب نیند نہ آئے، جب خوف اندر ہی اندر کھا رہا ہو، تب کہو یا سلام ہوں۔ یہ نام دل کی دھڑکن کو آہستہ کرتا ہے، سوچ کو سکون دیتا ہے اور خوف کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ اللہ شور میں نہیں بولتا، وہ خاموشی میں دل کو چھوڑتا ہے، جو نا دل کو چھوتا ہے۔ اسی لیے جب دنیا بہت شور کرے تو تھوڑی دیر اللہ کے ساتھ خاموش ہو جاؤ۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب دل ٹوٹا ہوا لگے، ہر رشتہ اور ہر امید بکھری ہوئی لگے؟ یاد رکھو ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ کے نام ہے جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ الرحیم، دا موسٹ مرسیفل، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ کا نام الرحیم وہ ذات ہے جو تمہارے درد کو چھپانے نہیں بلکہ اسے شفا اور رحمت میں بدل دیتا ہے۔
یا رحیم ہوں تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں سمجھتا یا کوئی مدد نہیں کر رہا، تو یاد رکھو اللہ تمہارے دل کے ہر زخم کو جانتا ہے، ہر آنسو کو گنتا ہے اور اسے سکون میں بدل دیتا ہے۔ قرآنی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ، کیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ الاعراف 156 آیت۔ الشفیع دا ہیلر، شفا دینے والا۔ زندگی میں اکثر زخم نہ صرف جسمانی بلکہ دل کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے الشفیع، یعنی وہ ذات جو زخم کو بھر دیتا ہے، درد کو دور کرتا ہے اور دل کو آرام دیتا ہے۔ یہ نام تمہارے دل کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ تمہارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، تمہارے خواب بکھر سکتے ہیں، تمہیں لوگ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تمہارے دل کو جوڑ سکتی ہے اور دوبارہ امید جگا سکتی ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیا کے تعلقات کبھی نہیں دے سکتے۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب تمہیں لگا ہو کہ تمہارے دل پر بوجھ بہت زیادہ ہے، تم پریشان ہو اور ہر طرف اندھیرا ہے، تو یہ حصہ تمہارے دل کے سکون کے لیے ہے۔ اللہ کا نام ہے المطمئن، the one who bring peace، سکون دینے والا، یعنی وہ ذات جو دل کو آرام اور سکون دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، مگر جب تم دل سے اللہ کے حضور آؤ تو دل میں ایک اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ قرآنی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد 28 آیت۔ اس کی جو وہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کے اضطراب اور خوف صرف اسی ذکر سے ختم ہوتے ہیں۔ الخفی دا آل نوئنگ ہڈن، سب کچھ جاننے والا۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے جذبات اور حالات کسی کے سمجھ سے باہر ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں الخفی ہوں، میں جانتا ہوں ہر چھپی ہوئی فکر، ہر چھپے ہوئے درد کو۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سورہ نساء 126 آیت۔ یہ یقین دلانے والا نام ہے کہ تم کبھی اکیلے نہیں، ہر اندھیری کیفیت میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کا یہ نام کیوں ضروری ہے؟ انسان اکثر پریشان ہوتا ہے، خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کو اس کے حضور پیش کرو، اس کے نام پر بھروسہ کرو اور جان لو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ المعین دا ہیلپر، مدد دینے والا۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ تم نے ہر کوشش کر دی مگر کامیابی نظر نہ آئی، ہر راستہ بند لگے؟ یہ حصہ تمہارے لیے جو دل کو حوصلہ دے اور راہ دکھائے۔ القویو دا سٹرونگ، طاقت دینے والا۔ اللہ کا نام ہے القویو، یعنی وہ ذات جو سب سے طاقتور اور تمہیں بھی طاقت دیتا ہے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری محدود طاقت کافی نہیں، اگر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو تو کوئی بھی چیلنج ناممکن نہیں۔ زندگی میں جب تم تھک جاؤ یا لوگ تمہیں کمزور کہیں، یاد رکھو کہ تم اللہ کی طاقت سے مضبوط ہو۔ المتین، دا اسٹیڈ فاسٹ، دی فرم، مضبوط اور ثابت قدم۔ اللہ کا نام ہے یعنی وہ ذات جو سب کچھ مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، تمہیں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ بقرہ کی 20ویں آیت، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر تم اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہو تو کمزور لگتا ہے، مگر جب اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ جب تمہارے منصوبے ناکام ہوں، جب تمہیں لوگ سمجھنے سے قاصر ہوں، جب دل خوف اور اضطراب میں بھر جائے، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اسی کے نام سے تمہیں حوصلہ ملے گا، طاقت ملے گی اور راستہ دکھائی دے گا۔ المنتقیم، دا اوینجر، دا جسٹ، انصاف دینے والا۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ لوگ تمہیں دھوکہ دے یا ظلم کریں؟ اللہ کا نام ہے المنتقیم، یعنی وہ جس کے ہاتھ میں انصاف ہے، وہ تمہارے لیے حساب رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، سورہ نساء 40 آیت۔ اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ لوگ تمہیں رد کر سکتے ہیں، حالات تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر ظلم کا حساب رکھے گا۔ زندگی میں جو لوگ تمہیں کمزور کہتے ہیں،
جو حالات تمہیں جو ہے شکست دے رہے ہیں وہ سب تمہارے امتحان ہیں. اللہ کے نام یاد رکھو، اللہ کے نام یاد رکھو، القوی، المتین، المنتقیم. یہ نام تمہیں طاقت، حوصلہ اور یقین دیتے ہیں. تم اپنی زندگی میں کس مشکل وقت میں ہو؟ سب سے زیادہ اللہ کی طاقت اور انصاف پر بھروسہ کرتے ہو؟ کمنٹ میں لکھو میں اللہ کی مدد اور طاقت پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ سوال لوگوں کو اپنی کہانی جو ہے نا شیئر کرنے پہ مجبور کرے گا. گائز اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب کیسے ہوں گے جی. ویز الحمد للہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی ہے پارا 2 جو ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا. رمضان المبارک کا دوسرا جو ہے نا روزہ جو ہے اس میں ہمارا آج کا جو کنٹینٹ تھا وہ پارا 2 جو میں نے نالج گین کیا یا جو میں نے کلیکٹ کر پائی وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو گائز آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں مجھ سب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو کس طرح کا جو ہے نا میرا آج کا کنٹینٹ لگا اور فردر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کی بات شیئر کروں. اور ہم سب کا کام کیا زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو کسی نے بھی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.